بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لهم اجران رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ الى آخرہ متفق علیہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دو اجریں دی جائیں گے، ایک اجر اور دوسرا اجر۔ ان میں سے پہلا وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور پھر جس وقت دین اور اسلام کو اس نے دیکھ لیا اور حقائق اس کو نظر آ گئے، پھر اس کے بعد اسلام کے اندر داخل ہوا اور میرے اوپر اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس کو اللہ دگنا اجر عطا فرمائے۔ اسلام ایک بہت پرامن اور پروقار مذہب ہے، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اجروں کی بشارت دی۔ دوسرا وہ شخص والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، وہ غلام کہ جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ پہلے زمانوں میں باقاعدہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اور یہ غلام جو ہوتے تھے یہ باقاعدہ ان کی منڈیاں لگا کرتی، بے شراء ہوتا تھا، اور خصوصاً جنگ کے موقع پہ جو قیدی بن جاتے وہ غلام بن جاتے، اور جو عورتیں قید و بند میں ہو جاتی وہ کنیزہ بن جاتی۔ کیونکہ آج اسلام شریعت ہے، یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ جنگ اور جدال اور جہاد کا معاملہ تھوڑا سا کم ہے۔ جس ملکوں میں بھی ہے تو اسی طرح ان کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس غلام کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اجروں کی بشارت دی کہ جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے۔ اس میں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ وہ آدمی، اس کو بھی یہ اجر دی جائے گی کہ جو اپنے استاذ یا اپنے بڑوں کے ان کے حقوق کو بھی ادا کرے، صحیح معنوں کے ساتھ، ان کو بھی اس چیز کا اجر دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جو فاحسن تادیبها وعلمها فاحسن تعلیمهما، کہ وہ کنیزہ، وہ غلام کہ جس کے پاس تھی اور ان کو پڑھایا لکھایا، ہنرمند بنایا، پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شریعت میں کنیزہ کا جو لفظ میں نے استعمال کیا، ان کے ساتھ بغیر نکاح کے مجامعات کی جاتی، حالانکہ مجامعات کا حکم صرف اپنی منکوحہ عورتوں کے ساتھ حلال ہے، باقی کسی صورت میں بھی حلال نہیں۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ نکاح ہوگی، مجامعات نہیں ہوگی، لیکن کنیزہ کے ساتھ بغیر کسی نکاح کے مجامعات کرنا یہ حلال ہے، جائز تھا شریعت میں، اور ابھی بھی جائز ہے، لیکن پھر یہی بات ہے کہ جہاد کا وہ ماحول نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو کہ صحابہ، وہ شخص اس کو دو اجریں دی جائے گی کہ جس کے پاس کنیزہ ہو، وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُمَا، اچھی طریقے کے ساتھ اس کو پڑھایا اور پھر اس کو ہنرمند بھی بنا دیا اور پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی، تو اس کو دو اجریں دی جائے گی۔ اب یہ تینوں جو باتیں ہیں یہ ہمارے اس زندگی کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ابھی بھی اگر کوئی یہودی اور عیسائی اسلام لے آئے تو اس کو بھی اسی طرح اجر دی جاتی ہے، اور الحمدللہ جب علماء کرام کسی یہودیوں کو، عیسائیوں کو دعوت دیتے ہیں تو یہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ایک اجر ہے، کیونکہ ہم بچپن ہی سے مسلمان ہیں، ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں گونجی، آپ کے کانوں میں نہیں گونجی، اور آپ نے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں اپنے مذہب کے اوپر بھی تھے، تورات کو اور انجیل کو ماننے والے تھے، اور آپ اسلام کی طرف آ گئے تو آپ کو دو اجریں دی جائیں گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دو اجر کیسے عطا فرمائیں؟ اس طرح کے قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ اب ایک جنت ایک جنتی کے لیے کافی ہوگی، اب اندازہ لگاؤ جس آدمی کو دو جنتیں عطا ہوں گی اس کا کیا حال ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، کسی لڑکی کے ساتھ اس کے یہ عشق مجازی کی ترتیب شروع ہو گئی۔ یہ ایک بہت گندا مرض ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کل خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو یہ ہمارے اخلاقیات کمزور ہیں، اور یہ لفظ میں بار بار دہراتا ہوں، اخلاق اس کو نہیں کہتے کہ کسی کے ساتھ اچھا سلام کر لو، کسی کے ساتھ اچھی بات کر لو، یہ تو ہماری ہمدردی ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، یہ تو کافر بھی کرتے ہیں، بلکہ کافر ہم سے شاید بڑھ کر کرے، قول معروف، یہ بات الگ ہے۔ اخلاقیات اس کو کہتے ہیں میرے عزیزان مکرم کہ ہمارے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائیں، وہ صفات جو اچھے صفات ہوں وہ پیدا ہو جائیں، اور برے صفات جتنے بھی ہیں وہ مٹ جائے، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ اور یہی چیز ہر نبی نے اپنی امت کے اوپر اس چیز کی تاکید، تو وہ لڑکی کی طرف سے یہ عشق شروع ہوا، لڑکا بڑا نیک تھا، بڑا پاک دامن تھا، اور وہ اس چیز سے بڑا دور تھا۔ اچانک کسی طریقے کے ساتھ لڑکی نے اس کو اس گرفت میں کر کے گرفتار کر کے اندر بلایا، اور جب اس لڑکے کو اللہ کا خوف غالب آیا تو یہ بے ہوش ہوا، اور بے ہوش ہونے ہی کے ساتھ لڑکی کے اوپر
یہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قصے کو لکھا ہے، تو بڑے پریشانی کا سبب بنا، تو اس نے وہ چیخ اور پکار کے ساتھ اس کو کسی طریقے سے گھر سے باہر کر دیا، اور جب گھر والوں کو پتہ چلا وہ اپنے بچے کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ یہاں تھوڑی سی بات توجہ کی ضرورت ہے والدین خصوصاً ہمارے لیے جن کی اولاد ہے، وہ بیٹا جب گھر لے آیا تو باپ اب پورا کا پورا گرانا بیٹھا ہوا ہے کہ ہوا کیا ہے، آخر کون سی ایسی مصیبت آ گئی کہ یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب باپ بھی بیٹھا ہوا ہے اور سر سرانے کی طرف، اور اپنے بیٹے کو ایک بات کر رہا ہے کہ بیٹا آنکھیں کھول اور میں تیرے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں جب اس نے یہ بات کہی کہ بیٹا میں نے آپ کے اوپر رزق حلال کھلایا ہے، حرام نہیں کھلایا ہے، لازماً تو کچھ بولے گا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے اپنا یہ قصہ سنایا، اور قصہ سنانے ہی کے ساتھ وہ دوبارہ پھر فوت ہو گیا۔ اب یہ بات کہ میں نے رزق حلال کھلایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیزان مکرم۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو رزق حلال کی ترتیب الحمدللہ ہے، مزید ہم اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں تو یاد رکھو ہماری اولاد مجاہد نکلے گی، غازی نکلے گی، اور بہت بڑے دین کے داعی نکلیں گے۔ رزق حلال کا ایک بہت بڑا اس چیز میں مخل ہے، ہمارے عباداتوں میں، ہماری چیزوں میں۔ بہرحال جب وہ فوت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور کا یہ قصہ ہے، کسی طریقے سے معلوم ہوا، حضرت عمر نے پوچھا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، کسی نے بتایا جی وہ عجیب سا معاملہ ہوا اس کے ساتھ، وہ تو فوت ہو گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو فاتح خانی کے لیے ان کے قبر پہ جب تشریف لے گئے اور جب کھڑے ہوئے تو قبر سے آواز آئی یا امیر المؤمنین صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرا اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ یہ ہوتا ہے 2 جنتیں 2 اجریں۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا، زبان میں لکنت ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے لیکن ہے پڑھ رہا ہے۔ یہاں عبدالنصیر کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، تو میں خود بھی پڑھاتا تھا، اس نیت سے پڑھاتا تھا کہ اللہ مجھے بھی 2 اجر دے۔ ہر وہ آدمی جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھے، نماز نہیں پڑھ سکتا، اٹک اٹک کے لیکن پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی 2 اجر عطا فرمائے، کیونکہ ایک آدمی نہیں کر سکتا تھا، قادر نہیں تھا، لیکن اس کو باوجود وہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح نماز کے بھی ہے، اسی طرح ہر عبادات کے بھی عزیزان مکرم، اگر ہم اس رمضان مبارک کے اندر جستجو کریں، کھڑے ہوں۔ میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہ تراویحوں میں، ہمارے عباداتوں کے اندر عجیب سی خلل آ گئی، عجیب سا سما بن گیا ہے۔ ہم خود بھی بڑے مشکل کے ساتھ 100 سپارہ 100 سپارہ ہوتا ہے، اتنی مشکل، اور میں خود بھی کبھی کبھی جب فارغ ہو جاتا ہوں تو خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ جس طرح کے حق تھا اس طرح نہیں کیا، نہ قاری نے اس طرح کیا، نہ اس نے قرآن ہمیں کوئی صحیح سمجھایا کہ قرآن پڑھا کس طرح جاتا ہے۔ وہ ہرات کا ایک تھا نا قاری صاحب، راج افغانستان میں ماشاءاللہ قرآن پڑھتا، سال کے بعد تو 1 مہینہ آتا ہے، اور وہ قاریوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے ہمارا، اور پیچھے مقتدیوں کا بھی یہی، آرام سے آدمی قرآن پڑھتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تاکہ اللہ ہمیں 2 اجریں دے دے کہ ہم پورا دن مشقت کریں اور پھر اللہ کے سامنے عشاء کو کھڑے ہو جائیں اور پھر قرآن پڑھیں۔ اس حافظ کو لیے بھی 2 اجریں اور ہمارے لیے بھی 2 اجریں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پتہ نہیں 1 اجر کے بھی حقدار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر یہ آج ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی، یہ تو ان لوگوں کے لیے، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ قیاس ہے ان لوگوں کے اوپر بھی کہ جو مشقت میں، تکالیفوں میں، بیماری کے حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی 2 اجر عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔